السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اعتبار کی زنجیر میں قید ہیں ہم۔ ناول کی رائٹر ہے مناہل بٹ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ طہور کہاں ہے بھائی؟ اس نے فائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے پوچھا۔ لائبریری کا کیڑا وہیں مل سکتا ہے، آج تو الوینا بھی نظر نہیں آئی، پتہ نہیں آئی ہے یا نہیں۔ ماما نے اپنا بیگ اٹھا کر کرسی خالی کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو سب کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ الہینا نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ طہور کو تو باقاعدہ لانا پڑے گا، جاؤ تم اسے بلا لاؤ، میں اور ماما سموسے وغیرہ پکڑتے ہیں۔ واہ، میں اتنی دور جا کر اسے بلا کر لاؤں اور تم یہیں بیٹھی مزے سے چھوٹے کو آواز لگا کر سموسے پکڑ لو۔ واہ بھئی، بڑے عیش ہیں، اس نے کلس کر کہا تو دونوں ہی مسکرا دیں۔ کس کے عیش ہیں؟ الوینا نے چیئر پر سے الہینا کا سامان اٹھا کر اس کی گود میں پھینکتے ہوئے پوچھا۔ آج صبح سے چاند کدھر غائب تھا؟ اس کا رخ الوینا کی طرف ہوا۔ کہاں غائب ہونا تھا، آج میں لیٹ ہو گئی، بھاگم بھاگ کلاس میں پہنچی، تب جانتی ہو ٹیچر ذکیہ لیٹ آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، بس سمجھ لو آج ہر کلاس میں بے عزتی بھگتائی ہے۔ وہ تھکی تھکی سی تھی۔ اوہ، یعنی آج اچھا خاصا ہیوی ناشتہ کیا ہے، اب تو کچھ کھانے کی طلب نہیں ہوگی۔ طہور بھی چلی آئی تھی۔ دراصل جب ٹیچرز سے انہیں ڈانٹ پڑتی تو وہ اسے ناشتے یا کھانے سے تشبیہ دیتی تھیں۔ کلاس سے باہر آ کر بڑے مزے سے بتاتی کہ آج ہم نے سری پائی یا حلوہ پوری کا ناشتہ کیا ہے، نہیں کچھ کھانے کی طلب تو نہیں، البتہ تمہارا خون پینے کی طلب ضرور ہے۔ ذلیل لڑکی رات کو مجھے فون ہولڈ کروا کر کہاں دفع ہوئی تھی، میں گھنٹہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی، بعد میں تمہارا بھائی آیا، مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر ایسی باتیں سنائی کہ قسم سے میرا جی چاہا میں تمہارا سر ہی پھوڑ دوں۔ وہ یاد آنے پر طیش میں آ گئی۔ لائبہ آپی اور سعید آ گئے تھے۔ لان میں میرے ذہن سے نکل گیا، تم اتنی بیوقوف، وہ فون بند کر دیتی۔ اچھا، لائبہ آپی آئی تھی، انہوں نے رہنے آنا تھا نا؟ الہینا نے پوچھا۔ ہاں، رہنے ہی آئی ہیں، وہ بھی سعید بھائی زبردستی اٹھا لائے، ورنہ ابھی بھی ان کا موڈ نہیں تھا۔ سعید بھائی پرسوں جا رہے ہیں نا، اس لیے اتنی جلدی، کل تو آئے تھے۔ الہینا طہور کی کزن بھی تھی اور دوست بھی اکلوتی تھی، اس کی مدر اسکول ٹیچر تھی، والد اور والدہ دونوں ہی تقریباً سارا دن مصروف رہتے تو وہ طہور کے گھر آ جاتی، اس لیے اس کے گھر کی ہر بات سے واقف تھی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تائی جان تو ابھی تک ان سے خفا ہیں، خیر وہ تو منا ہی لیں گے، وہ بھی کیا کرے، ان کا فرض انہیں کہیں ٹکنے ہی نہیں دیتا، اب ان کی ٹرانسفر پنڈی بٹیاں ہو گئی ہے۔ وہ سموسہ اٹھاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کیا ہوا زینی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کا رخ فوراً الوینا کی طرف ہوا، وہ چونک سی گئی، پھر پھیکی ہنسی ہنس دی۔ تم اپنی آنکھوں سے ایکس رے مشین نکلواؤ یار، قسم سے ہم سب تو پھنس ہی جاتے ہیں۔ اماما نے کہا تو وہ ہنس دی۔ جو چیز بلا معاوضہ اللہ کی برکت سے مجھ میں موجود ہے، اسے میں کیسے نکال پھینکوں؟ ویسے اچھے دوستوں میں کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، کل میرے بیگ سے 50 روپے نکل گئے، اس نے بتایا۔ الہینا نے ہنسی روکنے کے لیے منہ میں سموسہ ٹھونسا، لیکن اسے اچو سے نبر آزما ہونا پڑا، جبکہ طہور خواہ مخواہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کل طہور نے جو فنڈ باکس میں پیسے ڈالے تھے وہ دراصل تمہارے ہی نکالے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہ چلا تو ہم خاموش ہو گئے، الہینا نے بتایا۔ الوینا نے غیر برساتی نظریں اس پر گاڑی، وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی تم نے حاتم تائی کی قبر پر لات کیسے ماری، اب پتہ چلا۔ طہور تم سدھر جاؤ، اس نے رپٹا آپ کی بار حلق میں سے کہہ کا ابلا۔ وہ تینوں بھی ہنس دی۔ اب ہنس کیوں رہی ہو؟ دراصل ان کے بیگوں میں بھی جتنے پیسے تھے وہ بھی نکال کر اس میں ڈال دیے۔ تینوں کے کھلکھلاتے چہرے مرجھائے، اگلے پل اپنی اپنی فائل اٹھا کر اس کے سر پر ماری، وہ ہائے ہائے کرتی اٹھ بھاگی اور وہ تینوں اس کے پیچھے تھی۔ میں تم لوگوں سے مشورہ لینا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد سب تھک ہار کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھی تو الوینا نے اپنے ناخنوں سے فائل کو کھرچتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی ضرور، آخر ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ اماما نے اکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عامر آج کل ملنے پر اصرار کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے جاؤں۔ وٹ، تم اس گھٹیا شخص سے ملنے جاؤ گی؟ طہور بے اختیار چلا اٹھی۔ وہ بضد ہے، میں نے اسے ہزار بہانوں سے ٹالا ہے، لیکن وہ دھمکی دینے پر اتر آیا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ میرے لیٹرز وغیرہ بھائی کو دے گا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ بھگتان کو بھگتنا پڑے گا، ہم سمجھاتے ہیں نا کہ ان حرکتوں میں مت پڑو، گلی محلوں کا عشق یوں ہی رسوا کرتا ہے۔ اب تم کیا مشورہ چاہتی ہو بی بی؟ ہم تمہارے دل کے ہاتھوں مجبور نہیں، میں تو یہی کہوں گی اس کے ساتھ جانے کی غلطی کبھی نہ کرنا، آگے تمہاری مرضی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ غصے میں آ گئی۔ اچھا، وہ بھی محبت کرتا ہے؟ طہور نے پوچھا۔ باقی سب خاموش تھیں، ان کے دل میں موجود ہر خیال کی ترجمانی طہور جو کر رہی تھی۔ ہاں، اس سے جتنی محبت مجھے ملی ہے اتنی تو میرے گھر والے نے بھی نہیں دی۔ غلط، وہ تم سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ بہن بھائی جتنی محبت ہم سے کرتے ہیں
ان کی طرح آج کوئی بنا ہی نہیں، وہ بات کاٹ کر بولی۔ اچھا پھر یہ کیسی محبت ہے جو ہمیں بوجھ سمجھتی ہے؟ بس کرو علینا، ایسی باتیں تم کسی انجان سے کرنا جو تمہارے گھر والوں سے یکسر لاعلم ہو۔ کیا ہم نہیں جانتی تمہارے پیرنٹس تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیسے تمہیں ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے بھائی منہ میں سے بات بات میں نکلتی ہے اور وہ فوراً پوری کر دیتے ہیں۔ بہنوں کا پیار کیسے تمہارا حصار کیے رہتا ہے۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انبن تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتے۔ ونی پلیز اپنی نظروں سے بدگمانی کی اینک اتارو، تمہارے گھر والے تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ وہ عامر صرف تمہیں برباد کر رہا ہے، اپنے کومل جذبوں کو برباد مت کرو، اس کے جھانسے میں مت آؤ۔ اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے عامر سے بہت محبت ہے، اگر اس کے لیے مجھے برباد ہونا پڑا تو ہو جاؤں گی، لیکن مجھے یقین ہے وہ مجھے کبھی برباد ہونے نہیں دے گا۔ وہ مجھ سے فلرٹ نہیں کر رہا بلکہ محبت کرتا ہے، سچی اور بے غرض محبت۔ کچھ دیر پہلے اس نے خود ہی دھمکی کا بتایا تھا، لیکن جب انہوں نے سمجھانا چاہا تو اکڑ گئی۔ وہ تینوں دور ہوتی الوینا کو دیکھتی رہیں۔ میرا خیال ہے اس معاملے کو ہمیں یوں غصے سے نہیں لینا چاہیے، کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اسے لڑے بغیر، اسے سمجھائے بغیر غلط راستوں پر جانے سے روکیں۔ علینا نے مفکرانہ انداز میں کہا۔ اچھا وہ بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ امامہ نے طنز کیا جسے وہ خوشنودی سے پی گئی۔ ہم لوگ کم از کم اس کے جانے کے دن سے واقف تو ہو جائیں گے، یا پھر ہم ہی کوئی ایسا پلان بنائیں جس میں وہ ہمارے ساتھ ہی سامر گٹیا سے ملنے جائے، کم از کم وہ کوئی غلط حرکت تو نہ کر سکے گا۔ بالکل، وہ گڑھے میں چھلانگ لگانے جائے اور ہم اسے دھکا دیں، واہ خوب۔ نہیں امامہ، علینا ٹھیک کہہ رہی ہے، دیکھو اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے تب بھی وہ ضرور جائے گی، اس نے جو سوچ لیا ہے وہ کر کے رہے گی۔ بحیثیت دوست ہمیں اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اسے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے خود اسے تھام کر گڑھے میں اتارنا پڑے گا۔ وہ علینا کی لاجک سمجھ گئی تھی۔ میرا خیال ہے تم دونوں پاگل ہو گئی ہو، ہم جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کالج بنک کر کے کہیں جانا کسی گناہ سے کم نہیں۔ امامہ ان کی باتوں سے مطمئن نہیں تھی۔ فی الحال تو پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، میں فون پر ونی سے بات کروں گی، تم سوچنا شاید کچھ پلے پڑ ہی جائے۔ وہ بیل سن کر اٹھ گئی تو وہ تینوں بھی اٹھ گئی تھیں۔ رات کو اس نے فون کر کے بمشکل اسے منایا، اس نے بھی ہزار نخرے کیے پھر مانی۔ اوکے بابا، آئندہ تمہارے عامر کو کچھ نہیں کہوں گی، وہ تمہارا سچا عاشق ہے۔ سدید کے آنے پر فکر ادھورا چھوڑا۔ تم یوں کرنا، گھر میں بتا دینا کہ ہم کالج کے بعد انارکلی جائیں گی، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، وہاں چاٹ والی دکان پر بھی ضرور جائیں گے، میں تو چاٹ ضرور کھاؤں گی، اور ہاں تم اپنی دوست کو بتا دینا کل، اوکے؟ اس نے کوڈ ورڈ میں پلان بنایا، اسے سمجھ آ گئی تھی۔ فون بند کر کے پلٹی تو سدید اس کے نوٹس پکڑے پڑھ رہا تھا۔ بھئی کیسی پڑھائی چل رہی ہے؟ اسے فارغ دیکھ کر پوچھا۔ پڑھائی چلتی نہیں دوڑتی ہے، اور ساتھ ہم مسکینوں کو بھی دوڑاتی ہیں، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ مجھے تو لگتا ہے تم اپنی دوستوں میں زیادہ مصروف ہو، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب آپ یہ الزام مت لگائیے گا کہ میں پڑھتی کم ہوں، دوستوں سے گپ شپ زیادہ کرتی ہوں، وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ کل انارکلی کیا لینے جا رہی ہو؟ آج آپ کچھ زیادہ تشویش نہیں کر رہے؟ ناراضگی سے پوچھا۔ اچھا تمہیں ایسا لگ رہا ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آپ کوئی خاص بات کرنے آئے ہیں؟ اسے خود سے الجھتا دے کر بے اختیار پوچھا۔ وہ سانس کھینچ کر مسکرا دیا۔ تم کچھ عقل مند نہیں ہوتی جا رہی؟ جناب میں شروع سے ہی عقل مند ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے آج سمجھا ہے، ویسے بھی بیوقوفوں کو سبھی بیوقوف لگتے ہیں اور عقل مندوں کو سب عقل مند۔ ایکچولی میں آپ کو ہمیشہ ہی عقل مند سمجھتی رہی ہوں۔ شوق لہجے میں اسے بیوقوف اور خود کو عقل مند بنا کر مسکرانے لگی۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ سنو اگر تمہیں اس بیوقوف کے ساتھ ساری زندگی رہنا پڑے تو؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ لیجیے اتنے عرصے سے جیل تو رہی ہوں، باقی بھی جیل لوں گی، وہ فکرے اور لہجے کی گہرائی میں جائے بغیر بولی۔ یعنی میں نیچے جا کر کہہ دوں تو مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو؟ تو جھٹکے سے مڑی۔ سدید کی آنکھوں میں چمکتے تارے، لبوں پر کھلتی مسکراہٹ اور چہرے پر کھلتے ہزار رنگ۔ وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ لائبہ آپی اور امی چچی جان کو گھیرے بیٹھی ہیں، تو میں نے سوچا میں تم سے عندیہ لے لوں۔ سنو طہور، اگر تمہیں انکار ہوا تو بتا دینا، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہارے انکار سے مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ امی کی آنکھوں کا خواب میری آنکھوں میں بھی بس گیا، اور تم جانتی ہوگی کہ سب خواب ٹوٹے تو کتنی اذیت دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بہت سی عادتیں بری لگتی ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ میں اقرار کا جگنو پکڑا دو۔ سدید قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، جب بڑوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو اسے ان کے درمیان ہی رہنے دیں پلیز۔ اب آپ جائیے، مجھے اپنے اسائنمنٹ مکمل کرنے ہیں۔ اس کا لہجہ اطمینان سے بھرپور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی امی اس سے رائے ضرور لیں گی، آخری فیصلہ تو اسے ہی کرنا ہے، پھر وہ کیوں جلد بازی سے کام لے۔ طہور کے والد جدہ میں جاب کرتے تھے، اس کی اپنی امی سے بہت دوستی تھی، بہن نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں دوستوں کی طرح ہی رہتی تھی۔ اس کے دونوں بھائی اس سے چھوٹے تھے۔ اس سے چھوٹا عمیر آئرلینڈ اسٹڈی کے لیے زیر رہائش تھا، اس سے چھوٹا او لیول کا اسٹوڈنٹ سارا دن کتابوں میں ہی گھسا نظر آتا۔ ان کا 10 مرلے پر پھیلا گھر
جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر موجود لوگوں نے اسے خوبصورت بنا رکھا تھا۔ سدید کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے چچا یعنی طہور کے والد نے لائبہ اور سدید کو باپ کا مان دیا۔ طہور کی والدہ اور اس کی تائی میں بڑی محبت تھی، بچوں میں بھی آپس میں بہت پیار تھا۔ لائبہ آپی کی شادی ان کے میٹرک کرتے ہی ان کے ماموں زاد سے ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش بار زندگی گزار رہی تھی۔ سدید نے اپنے والد کی خواہش کے مد نظر آرمی جوائن کی اور آج وہ کیپٹن کی پوسٹ پر تھا۔ طہور کی اور اس کی کافی لڑائیاں ہوتی، وہ گن گن کر اسے اس کی برائیاں بتاتی، لیکن دل سے اس کی بہت سی باتوں کی قدر بھی کرتی تھی۔ رات وہ لیٹی غیر مرئی نکتے پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے آج بہت خاموش ہو؟ ممی کے پوچھنے پر اس نے پلکیں جھپکیں۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کے بجائے ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ پتہ ہے بنو آج کیا اہم بات ہوئی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری تائی جان نے تمہارے اور سدید کے رشتے کی بات کی ہے۔ واہ بھئی، بنو کے تو باغ ہی جاگ گئے۔ ایک کیپٹن کا رشتہ، اور وہ بھی سدید، حبیب، ڈیشنگ اسمارٹ۔ لیکن تم بتاؤ، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ ممی، آپ اور پاپا خوش ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، ہماری تو یہ شروع سے خواہش تھی، لیکن خود اس لیے نہیں کہا کہ بھابھی یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے اپنے احسانوں کا صلہ مانگ رہے ہیں۔ سدید جیسا شخص اگر ہماری بیٹی کا مقدر بنتا ہے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ لیکن بیٹا، ہم تمہاری خواہش کو بھی اہمیت دیں گے۔ جو میرے ماں باپ کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے ممی۔ آپ جانتی ہیں مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ جو میری قسمت میں رقم ہے وہی مجھے ملے گا۔ پھر میں خواہ مخواہ ادھر ادھر جھانک کر اپنے جذبوں کو کھو کر کیوں اپنی نظروں میں بھی مجرم بنوں اور دوسروں کی نظروں میں بھی؟ اس کے جواب پر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پھر تم ٹینس کیوں ہو؟ اس نے مدھم لہجے میں عامر اور الوینا کا سارا قصہ کہہ سنایا، پھر وہ بھی جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ ممی، بے شک میں نے یہ سوچا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اندر اس وقت سے بے کلی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں آپ کو دھوکہ دینے لگی ہوں، ورنہ ممی میں الوینا کی خاطر آپ کو ہرٹ کرنے چلی تھی۔ نادم لہجے میں کہتی، انہیں اتنی پیاری لگی کہ بے اختیار گلے لگا لیا۔ یہی تو فخر ہم دونوں کا سینہ تانے رکھتا ہے کہ ہماری بیٹی ہمیں اتنا اہم سمجھتی ہے۔ میری جان، میں جانتی ہوں کبھی بھی تم ہماری عزت پر انگلی نہیں اٹھنے دو گی۔ ہمارا اعتبار، وہ اعتماد، پیار ایسی زنجیر ہے جس نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ اگر تم خود بھی غلطی کر کے کہو نا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو میں کبھی نہ مانوں، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی اسے حقیقت نہ سمجھے۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ ارے ارے، یہ کیا پہلی دفعہ تعریف سن کر کسی کو روتے دیکھا ہے؟ اچھا تو تم کل الوینا کو ڈیٹ پر لے کر جا رہی ہو، مگر جا کہاں رہی ہو؟ ان کے چھیڑنے پر وہ مسکرا دی۔ ممی، ہم غلط تو نہیں کر رہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ عامر اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے۔ اوکے، میں سب سمجھ چکی ہوں، پھر بھی تم خیال رکھنا، ایسے لڑکے بڑے خاک ہوتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی اسے اکیلے آنے پر اکسائے گا اور وہ اتنی جذباتی ہے کہ چل بھی پڑے گی۔ ممی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ بات تو خاصی رسکی ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ تم اس کے بھائی کی بہت تعریف کرتی ہو کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، تم لوگ اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ممی، میرا نہیں خیال کوئی بھائی ایسی بات برداشت کر سکے، پھر جوان بھائیوں میں غیرت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ الٹی سیدھی حرکت کر دی تو۔ خدشہ زبان پر آیا۔ دیکھو بیٹا، بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ سراسر ہاتھ ہی ان کا ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول کو بچوں کی ذہنیت کے مطابق ڈھالنے کے لیے ماں باپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ انہیں پیار کے علاوہ اعتماد اور اعتبار کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے الوینا کے گھر والے ٹپیکل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو بہنوں کو لفاظی تو ہر یقین دیتے ہیں، لیکن انہیں دل سے یہ یقین نہیں دیتے۔ کہیں نہ کہیں الوینا ان کی باتوں سے ہرٹ ہوتی ہوگی، اسے ان کی محبت میں کوئی کمی نظر آئی ہوگی جو اس نے باہر کی دنیا میں محبت تلاش لی ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ ایکچولی مما، وہ 4 بہنیں ہیں، ان کی شادیوں کی فکر نے ماں باپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی امی بیمار بھی رہتی ہیں، اور آپ جانتی ہیں بیمار بندہ کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بات کرتی ہیں تو یہ مائنڈ کر جاتی ہے۔ پھر یہ مڈل میں ہے، اور آپ جانتی ہیں مڈل کے بچے اکثر اگنور ہو جاتے ہیں۔ اس نے وجہ بتائی۔ شاید اس لیے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ خیر، تم ضرور اس کی ہیلپ کرو، لیکن جلدی اس کے گھر والوں کو حقیقت بتاؤ تاکہ وہ اسے سمجھا سکیں۔ اوکے؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ سدید اگلی دفعہ آئے گا تو منگنی کا فنکشن رکھ دیں گے۔ بھابھی تو چاہ رہی تھی کہ وہ چھٹیاں بڑھا لیں اور ابھی فنکشن کر دیں، مگر وہ مانا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولیں، آپ نے ہاں کر دی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ میری طرف سے ہاں سمجھے، تمہارے ابو سے اور تم سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ مجھ سے سدید بھائی نے بات کی تھی، میں نے کہہ دیا جو فیصلہ آپ دونوں کریں گی وہ مجھے قبول ہوگا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ کیپٹن صاحب اتنے فاسٹ جا رہے ہیں، صبح کان کھینچوں گی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی اب ممی سے تنگ کرتی رہیں گی، اس نے منہ پر تکیہ رکھ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اگلے دن وہ کالج کے بعد انارکلی آ گئی۔ الوینا اسے مطلوبہ دکان پر لے گئی، وہاں عامر حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی شکل دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے اسے شوٹ کر دوں، اس نے دانت پیس کر امامہ کے کان میں کہا، اور میرا جی اتنا خراب ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کے منہ پر کونسا مار دوں۔ وہ بھی چڑی بیٹھی تھی۔ جب میں غفیر کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔
الوینا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چاروں تھوڑی دور بیٹھ گئی مگر اس طرح کی نظریں ان پر تھیں۔ وہ اکھڑا اکھڑا باتیں کر رہا تھا لیکن بڑے دھیمے لہجے میں۔ وہ چاروں اگر کوشش کرتی بھی تو ان کی بات نہیں سن سکتی تھی لیکن سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یقیناً وہ ان سب کے آنے پر ناراض تھا۔ نہ جانے الوینا کو اس میں کیا نظر آیا ہے، نہ شکل اچھی نہ سیرت۔ چہرے پر دیکھو کیسی پھٹکار برس رہی ہے، علینا نے تبصرہ کیا۔ مانور اچھی رہی جس نے آنے سے معذرت کر لی، ورنہ وہ بھی کڑتی رہتی۔ امامہ نے چاٹ کی پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ عامر بمشکل 15 منٹ ہی بیٹھا، پھر اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ اس کا اترا منہ دیکھ کر علینا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، عامر ناراض ہو گیا، وہ کہتا ہے میں اکیلی کیوں نہیں آئی، تم سب کو کیوں ساتھ لائی ہوں، اس نے امامہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ علینا نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا نا، تو میں آ گئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں بل پے کر کے آئی۔ امامہ ایک دم اٹھی اور نیچے اتر گئی۔ مگر وہ خوش نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا اس سے اچھے تو ہم فون پر بات کر لیتے ہیں۔ وہ خاصی پریشان سی تھی۔ علینا نے طہور کو دیکھا۔ لعنت ہو ایسے شخص پر، طہور نے دل میں سوچا۔ تم اس سے ملنا چاہتی تھی نا، اب مل لیا تو پھر گھر چلیں؟ طہور نہ جانے کیوں خود ہی ناراض ہو گئی، اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلو، وہ شکستہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ کچھ خرید لینا مناسب ہے، گھر میں ہم شاپنگ کا کہہ کر آئے ہیں، علینا نے کہا تو الوینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تینوں آگے پیچھے نیچے اتری۔ علینا الوینا کے ساتھ دوپٹوں کی شاپ میں گھس گئی۔ یہ دیکھو، امامہ نے مٹھی کھولی جس میں کارڈ دبا ہوا تھا۔ تم دیکھو اب اس کی میں کیسے درگت بناتی ہوں۔ طہور نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کی چند تعریفیں کی، اسے دوستی کی آفر کی اور اس نے اپنا کارڈ تھما دیا۔ اب میں اس کے ساتھ چند دن باتیں کروں گی، پھر دیکھنا الوینا کیسے اس کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ الوینا اس کے خلاف ہو جائے تو احسن انکل سے کہہ کر ذرا اس کی اکڑ بھی ختم کرواتی ہوں۔ اس نے اپنے ASI انکل کا حوالہ دیا۔ امامہ تم اسے یقین نہ آ رہا تھا، تم الوینا کی خاطر یہ برداشت کر سکتی ہو تو میں بھی اس کی خاطر کچھ بھی کر گزر لوں گی۔ آخر دوستی کی ہے، نبھانی تو پڑے گی، اور دوست کی خاطر سنگسار بھی ہونا پڑے تو ہنستے ہنستے ہو جائیں گے۔ طہور مسکرا دی۔ ناول پڑھنا کم کر دو، دن بدن بگڑتی جا رہی ہو، اس نے کہا تو وہ ہنس دی۔ کیا کروں، لٹریچر رکھا ہے، ناول تو پڑھنے ہی پڑتے ہیں، اور مس سمینا کتاب کے سبق کے بجائے پورے ناول میں سوال کرنے کی عادی ہیں۔ وہ تو چاہتی ہیں لڑکیاں پیپرز میں کی بک کی بجائے اپنے بنائے نوٹس لکھیں۔ دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ شگفتہ سی مسکراہٹ طہور کے لبوں پر پھیل گئی۔ سنو، تم زیادہ نخرے نہ دکھاؤ ورنہ 2 جھانپڑ رسید کروں گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس کے فکرے پر وہ بھنا گئی۔ میں آپ کو نخرے ہرگز نہیں دکھا رہی، سو پلیز آپ یہاں سے جائیے، مجھے ابھی بہت سا کام ہے، وہ کمپلیٹ کرنے دیں۔ وہ ان سے زیادہ اپنے دل سے لڑ رہی تھی جو ان کے ساتھ جانے پر بضد تھا۔ اچھا، غیر لڑکوں کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ اگر نظر اٹھا کر دیکھتی تو جان جاتی وہ مذاق کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ گواہ تھی مگر اسے لگا انہوں نے تانا ہی دیا ہے۔ آج اسے سمجھ آئی لوگ زمین میں سمانے کی خواہش کیوں کرتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، سدید سے کترا کر گزرنے لگی تو سدید نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم کچھ ایسا بیہیو کرو گی، اور جانتی ہوں میں چچی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم پر کوئی الزام لگا تو تم بس آنسو بہاؤ گی، سو میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا، تم تو فوراً ہی ہار گئی۔ اس کا لہجہ طہور کو اب محسوس ہوا کہ اس کا انداز بالکل سادہ سا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی اور اپنی اصلی خوشگوار سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہتی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے صفائی دینے کی، جبکہ میں جانتی ہوں میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ سدید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ گناہ تو کیا ہے، اس دل کا قرار لوٹ لیا ہے، اس کی صفائی تو دینی پڑے گی۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ جو دل خود ہی اپنا قرار لوٹانا چاہتا ہو تو اسے کوئی بھی لوٹ لے، اس لیے دل کے گرد فصیلوں کو ذرا مضبوط اور پائیدار بنانا چاہیے تاکہ قرار کہیں بھاگنے نہ پائے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ بائی دی وے، تم نے اپنے دل کے گرد جو فصیلیں بنائی ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں، کیا میں اندر جھانک بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ اس سے کئی زیادہ مضبوط ہیں، اور اس کے گرد پہرے دار بھی موجود ہیں جو آپ کو ایسی گستاخی کی اجازت بھی نہیں دیں گے، وہ برجستہ بولی۔ وہ دوبارہ ہنس دیا۔ اچھا بھائی سیریسلی بتاؤ، میرے ساتھ آئس کریم کھانے چل رہی ہو؟ کس خوشی میں؟ ہماری منگنی کی خوشی میں، وہ جھنجھلایا۔ سدید، اگر آپ مجھے ایز اے منگیتر لے جانا چاہتے ہیں تو سوری، میرے خیال میں یہ بندھن اتنا کمزور اور بے بنیاد ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے اصول نہیں توڑ سکتی، اور اگر ایز اے کزن تب بھی سوری، کیونکہ پہلے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو دنیا کو باتیں بنانے کا موقع دیتا۔ اب ہم دنیا کی نظر میں صرف منگیتر ہیں جن کا اکٹھا بیٹھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں دنیا سے نہیں ڈر، سدید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے ٹوک دیا، بلکہ میں لوگوں کی فضول ذہنیت سے ڈرتی ہوں، میں اپنے کردار پر ایک چھین بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے سوری، نہایت سنجیدگی سے کہا۔ طہور، تم خوش ہو نا؟ ان کے لہجے پر وہ ٹھٹک سی گئی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ میں ناخوش رہوں؟ اس نے سوال کیا۔ سدید نے اس کی گہری سے آنکھوں میں جھانکا جہاں ہمیشہ کی طرح بے ریانی اور معصومیت رقصہ تھی۔
آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور میں آپ کے بارے میں سب کچھ۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، جس کے شریک حیات بنیں گے وہ خوش قسمت لڑکی ہوگی۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی اس قسم کے فضول خواب نہیں دیکھے کہ میری شادی کہاں ہوگی، لڑکا کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ میں پریکٹیکل لڑکی ہوں، جو جانتی ہے لڑکی کے لیے بہتر وہی ہوتا ہے جو اس کے والدین سوچیں۔ کتنے سمپل لفظوں میں اس نے اپنی فیلنگز کا اظہار کر دیا تھا، نہ چہرے پر کوئی خاص رنگ تھے، نہ ہی فضول کا شرمانہ لجانا۔ سدید کو اس کا ہی سادہ سا روپ پسند تھا، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر۔ کبھی اس نے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور ہمیشہ اس پر فخر کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے اس روپ کے پیچھے چچا جان اور چچی جان کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اس کی پرورش اتنی شاندار کی ہے۔ وہ ممنون تھا اپنے رب کا، جس نے اس کی قسمت میں اتنی مکمل شریک حیات درج کی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر طہور کے ہاتھ تھامے۔ جانتی ہو طہور، مجھے تمہاری یہی باتیں انسپائر کرتی ہیں، اور کبھی کبھی تو تمہاری تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ جیسے ابھی میری کنڈیشن ہے، خیر چھوڑو، میں بعد میں شادی کے بعد ساری تعریفیں کر لوں گا۔ لفظ نہ بھی ملے تو کام چل جائے گا۔ اس کی معنی خیز بات طہور کو بلش کر گئی۔ وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھ چھڑا کر نیچے بھاگ آئی۔ اس کے چہرے پر کھیلنے والے رنگ کوسے قزح سے کم نہیں تھے، اس کے دل کا حال اشکار کر دینے کو کافی تھے۔ طہور، وینا کدھر ہے؟ امامہ آندھی طوفان کی طرح آئی تھی۔ خیریت؟ تم بتاؤ تو صحیح، وہ جھنجھلائی۔ وہ اپنا ہسٹری کا پیریڈ لے رہی ہے، اس نے جلدی سے بتایا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ آگے بڑھی تو تینوں بھی اس کے ساتھ چل پڑیں۔ باجی جمیلہ اسے ڈھونڈ رہی ہے کہ اس کے گھر سے اس کا بھائی لینے آیا ہے۔ اس کی امی کی طبیعت سخت خراب ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں بتا دوں، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کا بھائی آج تک کالج آیا ہی نہیں۔ یاد ہے فرسٹ ایئر میں جب اس کی بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب بھی اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے تو گھر جا کر خبر ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اتنی سی بات نہیں ہے، اسی لیے میں اسے بتانے سے پہلے اس کے بھائی سے مل لوں۔ کیا خیال ہے؟ اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ وہ دل میں خیر کی دعا مانگتی وہاں پہنچی۔ عامر کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چاروں کا خون کھول گیا۔ او، تو عامر نے اپنا جیسے ایک گھٹیا پلان بنایا ہے۔ طہور غصے سے بڑبڑائی۔ اگر وینا کو اس کے آنے کا پتہ ہوتا تو وہ پیریڈ کیوں لیتی؟ وہ تو آفس کے آس پاس ہی ہوتی۔ یعنی یہ اسے دھوکے سے لے جانے آیا ہے۔ او گاڈ، یہ کتنا ذلیل شخص ہے۔ مانور کی بات پر تینوں نے مٹھیاں بھینجی۔ اور ہماری دوست اس پر مرتی ہے، لعنت ہو تمہاری چوائس پر وینا، علینا نے کہا۔ اسے تو ابھی فارغ کرتے ہیں۔ امامہ آگے بڑھی۔ ارے آپ یہاں؟ اس نے ایسے چونکنے کی اداکاری کی تھی جیسے اچانک ہی دیکھا ہو۔ جج جی، آپ کیسی ہیں؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میں تو ایک دم ٹھیک ہوں۔ خیریت؟ آپ یہاں؟ یہ الوینا کے بھائی ہیں، انہیں لے جانے آئے ہیں۔ جمیلہ گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں۔ تم جاؤ بلا لاؤ، کلرک نے جواب دیا۔ میں بلاتی ہوں، جاؤ علینا، تم وینا کو بلاؤ۔ سر، وہ اسپورٹس روم کی چابی دے دیں، میں تو وہیں لینے آئی تھی۔ اس نے آنکھ دبا کر علینا کو بھیجا، پھر آنے کا مقصد بتایا۔ انہوں نے دراز سے چابیاں نکال کر اسے دیں۔ آئیے نا آپ باہر، وینا آتی ہوگی۔ عامر اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ لا حول ولا قوت۔ عامر، آپ کو ذرا سی بھی عقل ہے یا نہیں؟ اس کے بھائی بن کر آ گئے، وہ تو آج آئی ہی نہیں۔ ابھی باجی جمیلہ کسی سے پوچھیں گی تو سب کتنی باتیں کریں گی کہ وہ گھر سے تو آئی ہے لیکن کالج نہیں آئی۔ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولی۔ مگر وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ آج کالج آئے گی۔ وہ سٹ پٹایا۔ اسے آپ کے آنے کا پتہ ہے؟ مانور نے پوچھا۔ نہیں تو بہرحال آپ جائیے، وہ آج کالج نہیں آئی۔ ہمیں باجی جمیلہ کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ اب ایسا قدم اٹھانے سے پہلے عقل کو گھاس چرنے نہ بھیجیے گا، اسے استعمال بھی کر لینا۔ امامہ تو خوب انسلٹ کر رہی تھی۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں، بائے۔ سنیے عامر، اب آپ جاتے ہی اسے فون نہ کر دیجیے گا، میں خود اسے فون کر کے کہوں گی کہ آپ کو فون کر لے، اوکے؟ ویسے آج میرا بھی آپ سے بات کرنے کا ارادہ تھا، پلیز آپ فون زیادہ انگیج نہ رکھیے گا، اوکے؟ آخری بات پیار بھرے لہجے میں کہی۔ وہ اونکوں کی طرح مسکراتا چھوٹا گیٹ کراس کر گیا۔ اس کے نکلتے ہی امامہ نے اتنا برا منہ بنایا کہ وہ دونوں ہی ہنس دی۔ قسم سے امامہ، مزہ آ گیا، تم نے اس کی کیا انسلٹ کی ہے؟ ویسے ابھی مزید انسلٹ ہونی چاہیے تھی، طہور نے واپس پلٹتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ وہ تو ضرور ہوگی، تم فکر نہ کرو، اوکے؟ وینا کی وجہ سے کتنے جھوٹ بولنے پڑے، توبہ توبہ۔ فی الحال وینا کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، مانور نے کہا۔ طہور، میرا خیال ہے اب اگر وینا کو موقع ملا تو وہ اس کے ساتھ ضرور جائے گی۔ پلیز تم کچھ سوچو نا۔ کیا سوچوں؟ جو سوچا ہے وہ وینا کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی ٹک گئیں۔ علینا ان کے ساتھ آ ملی تھی۔ مما کا کہنا ہے اس کے گھر والوں کو حقیقت بتا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ الٹا مطلب ہی نہ لیں، وینا کو بالکل ہی غلط نہ سمجھ لیں۔ وہ تینوں بھی فکر مند سی ہو گئیں۔ آخر وینا عامر کو سمجھتی کیوں نہیں، اس پر کیوں اتنا اعتماد کر رہی ہے؟ مانور چڑ سی گئی۔ تم تینوں بتاؤ، کیا میں اس کے بھائی سے بات کروں؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، علینا نے کہا تو باقیوں نے بھی تصدیق کی۔ تبھی پیریڈ ختم ہونے کی بیل ہوئی۔ وہ چاروں اٹھ گئی کیونکہ انہیں وینا کو عامر کے بارے میں بھی بتانا تھا۔ طہور لائبریری میں آ گئی۔ وہ وینا کے مسئلے کو سلجھانا چاہتی تھی، لیکن کیسے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی اس کے بھائی حقیقت سن کر بھڑکیں گے ضرور، مگر انہیں کیسے رام کیا جائے یہی سوچنا تھا۔ سنو، میں رات کو جا رہا ہوں۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب انہوں نے کہا۔ جانتی ہوں، دھیمے سے کہا۔ میں چاہتا تھا تمہیں اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہناؤں
اور تمہارا دلہن بنا روپ دیکھ سکوں۔ طہور نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کافی دل گرفتہ سا تھا، نہ جانے کیوں وہ مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ سدید نے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ مجھ سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے رائتا چاولوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ سنو، تم ممی سے کہو نا کہ وہ آج ہی رسم کر لیں۔ دیکھو، جب میں ہی یہاں نہیں ہوں گا تو تمہارا سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اور دوسروں کے ہاتھ سے انگوٹھی پہننا، اٹس ناٹ فیئر یار۔ اوکے، میں بات کروں گی۔ اچھا، کب؟ وہ بے قراری سے بولا۔ کل۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سدید نے گھورا تو وہ کھلکھلا دی۔ آپ نے بات کی تھی؟ سیریس ہو کر پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ کہہ رہی تھی گھر کے پہلے لڑکے کا فنکشن ہے، اسے دھوم دھام سے ہونا چاہیے۔ ہاں بے شک، لڑکا خود فنکشن میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ مسکرا دیا۔ ویسے ایک لحاظ سے آپ کا موجود نہ ہونا میرے لیے فائدہ مند ہوگا، دھیمے سے بتایا۔ کیسے؟ کم از کم میں سکون سے ہر کام کر لوں گی، آپ کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہوں گی اور آپ کی باتوں سے بھی۔ اس کے انداز میں شرارت ہی شرارت تھی۔ اچھا، تم مجھ سے اتنا تنگ ہو؟ وہ کھڑا ہوا۔ اتنا تو پتہ نہیں، لیکن تنگ تو ضرور ہوں۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے بتایا۔ اوکے، پھر میں احمقوں کی طرح یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ میں جا رہا ہوں، اور ابھی اسی وقت گھر سے بھی جا رہا ہوں، بائے۔ وہ اگلے پل خفا سا نیچے بھی اتر گیا۔ طہور مسکرا دی۔ سکون سے کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر نیچے آ گئی۔ تائی جان، مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ وہ ان کے پاس ٹک گئی۔ کہو، کیا کام ہے؟ تائی جان اور ممی، پلیز آپ میری بات کو غلط مت لیجیے گا، ایکچولی میں منگنی کے فنکشن کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تائی جان، منگنی کا فنکشن کرنا بالکل فضول ہے، بے جا کا اسراف۔ آپ جانتی ہیں ہمارے ملک میں بہت سی لڑکیوں کو جہیز کی کمی کا پرابلم ہے۔ میں جانتی ہوں ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس فضول کام میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے کیا ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے؟ اگلے ہفتے جمیلہ آپا کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے لڑکیوں سے مدد کی گزارش کی ہے۔ اگر آپ ہماری منگنی پر خرچ ہونے والا پیسہ ان کو دے دیں تو یقیناً ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لائیں گی۔ وہ خاموش ہوئی، دونوں سنجیدگی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ ویسے بھی منگنی جیسا نازک بندھن کسی فنکشن کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے تو بس سمجھ لیجئے میں آپ کی امانت ہوں۔ یوں تشہیر کرنا اور نمود و نمائش کرنا بالکل فضول ہے۔ پھر آپ سوچئے تائی جان، سدید بھائی فنکشن میں شریک نہیں ہوں گے، انہیں کتنا عجیب لگے گا کہ وہ خود یہاں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بھی انہیں بہت مس کریں گے۔ ویسے بھی میں پاپا کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فنکشن نہیں چاہتی۔ ہاں، اگر پاپا ہوتے تو مجھے اتنا اعتراض نہ ہوتا، لیکن پاپا کے بغیر بالکل نہیں۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ ممی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ چچی جان، اسے تھوڑا سمجھائیں، یہ مجھے اب بھائی کہنا چھوڑ دے۔ سدید کی آواز پر تینوں پلٹیں اور اس کے شکوے پر وہ تینوں مسکرا بھی دی تھیں۔ تم کیا چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ تائی نے ان کا کان پکڑا۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، کانوں میں پڑ گئی۔ ویسے امی، اگر آپ اسی انداز میں کان کھینچتی رہیں تو یہ مزید لمبا ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں کی باتیں مجھے وہاں اپنے یونٹ پر بھی سنائی دی جائیں گی۔ اس کے شرارت بھرے فکرے پر سب ہنس دیے۔ تائی جان اٹھی اور الماری میں سے انگوٹھی نکالی۔ طہور نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم منگنی کا فنکشن نہیں کریں گے، بس ابھی انگوٹھی پہنا دیتی ہوں۔ امی، اگر میں پہنا دوں تو؟ وہ للچایا۔ کیوں؟ ان کی تیوریاں چڑھی۔ امی، اس طرح تو یہ آپ کی منگیتر بن جائے گی۔ سب کے کہہ کے بے ساختہ تھے، وہ خود بھی ان میں شامل تھا۔ اصولاً تو یہ کام مجھے کرنا چاہیے نا، اس نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے کہا۔ ہائے، میں مر جاؤں، یہاں تو اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ علینا کی دعائی پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم پھر چھت سے کود کر آئی ہو؟ تائی جان نے گھورا۔ مجھے خبر ہو گئی تھی نا، اس لیے دیواریں پھلانگتی آ گئی۔ وہ کھیر کی پلیٹ انہیں تھماتے ہوئے بولی۔ امی، بسم اللہ کروں؟ وہ طہور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس کے صبر پن پر مسکرا دی، جبکہ طہور اب چیمپی سی بیٹھی تھی۔ جی جی، بسم اللہ کیجیے، انہوں نے اجازت دی۔ اس نے جھٹ اس کا ہاتھ تھاما۔ امی، یہ انگوٹھی آ جائے گی نا؟ انگوٹھی کو دیکھا جبکہ طہور کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تم پہناؤ، اگر پوری نہ آئی تو بعد میں فٹ کروا دوں گی، انہوں نے تسلی دی۔ پہنا دوں؟ طہور سے اجازت چاہی۔ علینا کی ہو پر سب کھلکھلا دیے۔ بالکل عام سے ماحول میں اس کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سدید کے نام کی انگوٹھی پڑ گئی۔ سدید بہت خوش تھا، اس کی چہکاریں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ طہور کو نہ جانے کیوں سب سے شرم آ رہی تھی۔ علینا اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی، دھیمے سے مسکان چہرے پر سجائے چھیڑخانی انجوائے کر رہی تھی۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ انہوں نے ٹام کروزر کو مات دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، اور پتہ ہے وہ تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تائی جان نے احساس دلایا تو کہنے لگی۔ امی، اب تو اس ہاتھ کو تھامنے کا حق رکھتا ہوں، اب تو پکڑنے دیں۔ علینا اگلے دن سب کو رودات سنا رہی تھی۔ منگنی کا فنکشن ہوتا تو ہم بھی چلتے اور تمہارے ان کو دیکھ لیتے۔ علینا، کیسے ہیں سدید بھائی؟ امامہ نے پوچھا۔ مبارکباد تو وہ سب اسے رات کو ہی فون پر دے چکی تھی، جنہیں علینا نے گھر پہنچتے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ سچ بتاؤں، اگر یہ ان کی فیونسی نہ بنتی تو میں نے ان سے شادی کر ہی لینی تھی، بے شک گن پوائنٹ پر نہ کرنی پڑتی۔ طہور نے اس کی کمر پر دھموکہ جڑا تو وہ کھلکھلا دی۔
6 فٹ 11 انچ ان کا قد ہے اور شکل و صورت میں ٹام کروزر کے بھائی لگتے ہیں نا۔ ان کی نیلی آنکھوں میں ہلچل سی مچ جاتی ہے اور نیچر تو ان کی اتنی اچھی ہے نا کہ کیا بتاؤں، ہماری کالونی کے ہارٹ فیوریٹ بوائے ہیں، اور اوپر سے آدمی کی جاب نے جو ان کی پرسنالٹی کو چاند ستاروں سے مزین کر دیا ہے، قسم سے میں تو انہیں یونیفارم میں دیکھ کر ان پر مرتے مرتے بچی تھی۔ اس کی بکواس کے آگے فل اسٹاپ لگا تو اس نے شکر ادا کیا۔ طہور، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ الوینا نے پوچھا۔ طہور نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم دونوں لو میرج کر رہے ہو۔ سب نے خاموش نظروں سے طہور کو دیکھا۔ وینو ڈیئر، مجھے ایسے فضول کاموں میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں، یہ منگنی ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھی، اور ایز اے پرسن سدید اچھے انسان ہے، ایک ایسے انسان جس کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش رہ سکتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ہاں کی تھی۔ میں نے کوئی ایسا جذباتی قدم نہیں اٹھایا جو مجھے یا میری فیملی کی عزت کو خاک میں ملا سکے۔ اس کے لہجے میں تلخی سی گھل گئی تھی۔ تم ہر بات کو موڑ توڑ کر میرے معاملے میں کیوں گھسیٹ لیتی ہو؟ الوینا جھنجھلائی۔ وینا، تم اپنی سوچ بدلو، تمہاری سوچ بالکل فضول سی ہے۔ زندگی کے مطلب کو ذرا چینج کر کے زندگی گزارو گی نا تو تمہاری زندگی میں جو بے اعتباری اور دکھ کا موسم ٹھہر گیا ہے وہ کب گزرے گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ مانور کی بات سن کر وہ اٹھ گئی۔ میرے خیال میں جیسے زندگی گزار رہی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تم سب ہر وقت نہ سے نہ بنا کرو اور پلیز میرے معاملے میں انٹرفیئر بھی نہ کرا کرو، اوکے؟ زہر خان لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس کے سر پر ایسے جوتے لگاؤں کہ اس کے دماغ میں موجود خناس ختم ہو جائے۔ اگر یہ میری دوست نہ ہوتی تو بلیو می میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجتی۔ طہور غصے میں بولی۔ جاؤ الینا، دیکھو کہیں وہ حسب معمول رو نہ رہی ہو۔ مانور نے کہا تو الینا اٹھ گئی۔ طہور، اس بار غلطی تمہاری تھی، امامہ نے کہا۔ تم اس کی بات کا آرام سے جواب دے سکتی تھی۔ دیکھو غصہ مت کرو، تم لوگ کزن ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو۔ آج یہ بات الوینا نے پوچھی ہے لیکن نہ جانے کون کون پوچھے، پھر بھی کیا تم ایسے ہی ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ جو بھی ہوں، میں ان کی بات کی اتنی پرواہ ہی نہیں کروں گی کیونکہ وہ میری نیچر کو اتنا نہیں جانتے جتنا الوینا اور تم سب جانتے ہو۔ الوینا کے بجائے تم لوگ بھی ایسی بات کرتے تو مجھ سے کچھ ایسا الٹا سیدھا ہی سنتے۔ اس کے اس طرح بات کرنے پر دونوں ہی مسکرا دیں۔ اوکے، لیکن پھر بھی اچھا بابا میری غلطی تھی بس، یا کچھ اور؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں بس، ہرگز نہیں، ویسے کچھ اور بھی نہیں ہے۔ اب اٹھو، مجھے لائبریری میں کام ہے، امامہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھ گئیں۔ لائبریری کے راستے میں وہ اپنی سائیکالوجی کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ ایک گائز، جانتی ہو سارا ابھی ڈیٹ سے واپس آئی ہے، الینا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اطلاع دی۔ تو ہم کیا کریں؟ امامہ نے کندھے اچکائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جو کرنا تھا وہی کر کے آئی۔ اس کی فرینڈز باتیں کر رہی تھیں کہ وہ کل صبح سے گئی ہوئی تھی، گھر والوں کو یہی بتایا کہ روشین کے گھر جائے گی، اس کی برتھ ڈے ہے، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کلر کار گئی تھی۔ تینوں حیرت زدہ سی الینا کو تک رہی تھی۔ یو مین کل سارا دن اور رات وہ؟ مانور بات کمپلیٹ ہی نہ کر سکی۔ تو اور کیا، تم ذرا اسے دیکھو تو جا کر کیسے گردن اکڑائے سب فرینڈز کے درمیان بیٹھی ہے جیسے کوئی مارکا مار کے آئی ہے۔ الینا کو اتنا تعجب نہیں ہوا تھا جتنا ان تینوں کو تھا۔ کیا کوئی لڑکی اس حد تک جا سکتی ہے؟ طہور بڑبڑائی۔ جانے والی تو ساری حدیں پھلانگ لیتی ہیں، ہم الوینا کو کوستے ہیں لیکن وہ کم از کم اتنا تو نہیں کر سکتی۔ امامہ نے الوینا کی طرف داری کی۔ کچھ لڑکیاں سارا جیسی ہوتی ہیں جو رسوائی کو خود گلے میں لٹکاتی ہیں، مانور نے کہا، اور یہ ایسی لڑکیاں ہیں جو عزت کو نفس کے ہاتھوں قربان کر دیتی ہیں، ان کے لیے زندگی کا چام ہی یہی ہے۔ طہور کافی اپسٹ تھی۔ ارے بھائی، تم تینوں کیوں اتنی اپسٹ ہو رہی ہو؟ بھائی وہ جانے اور اس کے گھر والے، ہمیں کیا؟ ہم کیوں اپنا خون جلائیں؟ وہ جو کر کے آئی ہے اس پر وہ بہت خوش ہے، پھر ہمارا دکھی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ الینا نے ان تینوں کے اترے چہرے دیکھ کر سمجھایا۔ تینوں سر جھکا کر اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے لگیں۔ الینا سائڈ ریک سے اخبار اٹھا لائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتے وہ خود اپنا برا کر لیتا ہے۔ جب بندہ خود ہی کنویں میں گرنا چاہے تو بعض اوقات وہ کنواں خود بھی اس کے نزدیک آ کھڑا ہوتا ہے۔ ان چاروں نے الوینا کو کتنا سمجھایا، کتنا اسے بھٹکنے سے بچایا، لیکن برائی کی طرف بڑھتے قدم ان کے سمجھانے سے واپس پلٹنے کے بجائے مزید تیز ہو گئے۔ ان چاروں کو پہلا شوق تب لگا جب وینا نے سارا جیسی لڑکی سے دوستی کی۔ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے ہوئے وہ ان سے بالکل ہی جدا ہو گئی۔ سارا کی دوستی رنگ لائی۔ سب سے پہلے اس کا لیونگ سٹائل بدلا۔ ڈھیلا ڈالا یونیفارم اتنا فٹ ہوا کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہونے لگے۔ کمر سے ذرا اوپر تک آئے بالوں کی کٹنگ کروا لی۔ صبح کالج میں آ کر سب سے پہلے چہرے کی خوبصورتی کو نمایاں کیا جاتا، پھر سارا دن کینٹین کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی جاتی۔ کالج بنک کر کے کبھی آئس کریم کھانے جایا جاتا، کبھی بازار۔ ان کے ساتھ رہ کر جو مسرتیں وہ پوری نہیں کر سکی تھی اب وہ خود بخود ہو رہی تھیں۔ اور اس دن تو طہور الوینا سے الجھ ہی پڑی جب اس نے سنا کہ الوینا ڈیٹ پر جا رہی ہے۔ وینا، مت کرو ایسا، اپنی خواہشوں کی آگ میں اپنا گھر نہ جلاؤ، کم از کم ایک بار اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو، ان کی عزت کا خیال کرو، اپنی ماں کی ممتا اور تربیت کا خیال کرو، اپنی جوان بہنوں کا سوچو جو تمہارے ایک غلط قدم سے ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پار نہ کر پائیں گی، اپنے بھائی کے بارے میں سوچو۔ جسٹ شٹ اپ طہور، تم نے اب تک بہت بکواس کر لی اور میں نے سن بھی لی، اب اگر مزید بکواس کی نا تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے تیور ہی الگ سے تھے۔ میں بکواس کر رہی ہوں،
ہاں واقعی تمہارے آگے تو یہ بکواس ہی ہے۔ جس دلدل میں تم نے قدم رکھا ہے نا، وہ جب تک تمہیں نگلے گا نہیں، تمہیں اس کے دلدل ہونے کا یقین نہیں آئے گا۔ تم اپنے نفس کی اس حد تک غلام بن چکی ہو کہ اب تم اچھائی برائی کی تمیز بھی۔ چٹاک کی آواز نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ طہور پھٹی آنکھوں سے الوینا کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن کی دوستی کو اس نے کیسے بری طرح توڑا تھا۔ ایک بات میں تم سے کہہ دوں، آئندہ کبھی میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑانا، اوکے؟ وہ کہہ کر اس سے ہٹاتی آگے بڑھ گئی۔ الینا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے گرد گرد چمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ ان تینوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نسبتاً ایک سنسان گوشے میں لے آئیں۔ کتنے آنسو بے آواز بہہ نکلے تھے۔ وہ مانور کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ممی نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑی الینا کو۔ الینا نے دھیرے دھیرے ساری بات بتا دی۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے گھر فون کر کے اس کی حرکتوں کے بارے میں اس کی بہن کو بتا دے، مگر اسے لگتا تھا وہ خود ہی اسے سدھارے گی۔ اسٹوپڈ گرل، باہر نکلو، کھانا کھاؤ، آج میں نے تمہاری پسند کا پالک گوشت پکایا ہے، چلو بھائی باہر آ جاؤ۔ ہاں لینا، تم گھر اطلاع کر دو، تم آج کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ اوکے، میں ٹیبل سیٹ کیے لیتی ہوں۔ جان ممی پلیز جلدی آ جاؤ میرے ٹیبل سیٹ کرنے سے پہلے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ وہ اس کے دروازے کے باہر اسے کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ طہور آ جاؤ بھائی، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے دوبارہ آواز لگائی۔ دروازہ کھلا، منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے چینج کیے، وہ خاموشی سے آ کر ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ کھانے کے لیے باہر نہ نکلی تو ممی نہیں کھائیں گی۔ جی جناب، بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ کھانے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا۔ ممی میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، جتنا اسے سمجھانا تھا سمجھا چکی۔ اگر وہ جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جائے، میں اسے ذرا بھی نہیں روکوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ کیوں؟ انہوں نے اتنے اطمینان سے پوچھا۔ ممی آپ جانتی نہیں، اس نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ارے یہ کوئی نئی بات تو نہیں، مجھے یاد ہے جب تم چھوٹی تھی تب تم دونوں کی ایسی خوفناک لڑائی ہوئی تھی کہ ہم مائیں پریشان ہو گئی تھی۔ تمہارا سر پھٹا تھا تو اس کی تم نے ناک زخمی کر دی تھی۔ تمہارا تو نشان ختم ہو گیا ہے پر اس کی ناک دیکھو، ابھی تک نشان باقی ہے۔ کیوں الینا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مگر ممی وہ بچپن تھا اب۔ ہاں بھائی، اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہاری انا بھی بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میری جان، رشتوں میں جب انا آ جائے نا تو رشتے رشتے نہیں رہتے، ایک اجنبیت سی دلوں میں آ جاتی ہے۔ محبت اور دوستی میں انا کو بالکل نہیں آنا چاہیے، اوکے؟ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ الینا تم چائے پیو گی؟ برتن سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ممی آپ بیٹھیے، میں بناتی ہوں۔ طہور نے ان کے ہاتھ سے برتن پکڑے اور کچن میں آ گئی۔ باقی کے برتن الینا سمیٹ لائی۔ جانتی ہو طہور، کبھی کبھی مجھے تم سے بڑی جیلسی ہوتی ہے۔ تمہاری ممی کتنی سویٹ ہے، ہر مسئلے میں تمہیں کتنا گائیڈ کرتی ہیں۔ وہ چائے کا پانی رکھ رہی تھی تب الینا نے کہا، ہاں اس معاملے میں تو میں واقعی بہت لکی ہوں اور تم جیلس مت ہو۔ میں جانتی ہوں تمہاری اماں بھی کتنی اچھی ہیں، ویسے بھی ممی تمہیں بھی تو اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا مجھے کرتی ہیں، اس نے دھیمے سے جواب دیا۔ الینا نے تب تک برتن دھو لیے جب تک اس نے چائے بنائی۔ ممی اپنے کمرے میں ہوں گی، تم انہیں چائے دے آؤ، میں یہ دونوں کپ لے کر تمہارے کمرے میں چلتی ہوں۔ الینا نے کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ ممی کو کپ دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ الینا میں سوچ رہی ہوں آج مینا کے بھائی سے فون پر بات کروں، انہیں سب کچھ بتا دوں، تم کیا کہتی ہو؟ کوشنز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مشورہ چاہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں وہ اسی لائق ہے۔ نہیں خیر، میں یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ اسے غلط سمجھے۔ ہاں اگر وہ اسے وہ پیار دے سکیں جو اس کا حق ہے تو یہ وینا اور اس کے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یا پھر اگر وہ لوگ اس کی شادی کر دیں تب بھی یقیناً وہ سنبھل جائے گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا بھائی رات کو 8 بجے آتا ہے، تم اس کے آنے پر ہی فون کرنا، الینا نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور اب سارا زیادہ دن کالج میں نہیں آئے گی، میں کل ہی مس آمنہ کے کانوں میں اس کی حرکتوں کے بارے میں بات ڈالتی ہوں اور اس کا گروپ بھی اب مجھ سے بچے گا نہیں۔ بس بہت خراب کر دیا انہوں نے کالج کا ماحول، اب بس ختم ہو جانا چاہیے، اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سوچنے لگی اسے الوینا کے بھائی سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہیلو السلام علیکم، میں الوینا کی دوست بول رہی ہوں۔ دوسری طرف الوینا کا بھائی تھا۔ جی ٹھہریے، میں اسے بلاتا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ جی کیا کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ پلیز بھائی آپ غلط نہ سمجھیں، میں وینو کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں۔ اس کی بات پر دوسری طرف موجود وہ الرٹ ہوا۔ جی کہیے، ایکچولی بھائی آج کل الوینا جن لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے وہ اچھی لڑکیاں نہیں ہیں، ان کے ساتھ رہ کر الوینا بھی بدلتی جا رہی ہے۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہماری تو کچھ نہیں سنتی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے ان میں شاید آپ بھی شامل ہیں۔ ان کے لہجے کی تلخی کو وہ پی گئی۔ میں وینو کی پہلی دوست ہوں، میں طہور بات کر رہی ہوں۔ او تو طہور بول رہی ہو، ارے بھائی پہلے ہی نام بتا دیتی تو خیر، تم بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا نام سن کر ان کا لہجہ بدلا۔ بھائی آپ کسی عامر کو جانتے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ ہماری گلی میں رہتا ہے، خاصا بگڑا ہوا لڑکا ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے اچنبے سے پوچھا۔ ایکچولی بھائی آپ پہلے پرومس کیجیے آپ غصہ نہیں ہوں گے اور میری بات سکون سے سنیں گے۔ وہ اٹک گئی تھی۔ مگر بات کیا ہے؟ آپ پہلے پرومس کریں۔ اوکے میں پرومس کرتا ہوں، تم اب بتاؤ تو۔ بات دراصل ایسی ہے بھائی کہ الوینا اس میں انوالو، آئی مین شی از لائک ہم، اس نے جلدی سے کہا۔
वर्ड क्या बकवास है तहूर, अगर इसमें 1% भी सच्चाई हुई तो मैं इसका कत्ल अपने हाथों से करूँगा। भाई प्लीज़, आपने अभी मुझसे प्रॉमिस किया है। भाई मैंने एक रिस्क लिया, वो भी इतने अरसे के बाद। मैं जानती थी आपका रिएक्शन यही होगा, इसलिए अभी तक मैं खुद इसे समझाती रही। अब जब बात मेरे हाथ से निकल रही है तब आपसे मदद चाहती हूँ, मगर आप प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। यूँ आप मसले का हल नहीं निकाल सकते, ना ही अलवीना को मारकर या डांट कर समझाया जा सकता है, बल्कि वो मज़ीद ज़िद में आ जाएगी। प्लीज़ भाई कूल डाउन। इन्हें तैश में आता देखकर इसकी जान पर बन आई थी। क्या मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं? अलवीना ने हमारे भरोसे को तोड़ा है, हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई। आखिर इसे किस चीज़ की कमी थी? इसने जो चाहा पाया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर भी भाई प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा। आपने इसकी हर मादी ख्वाहिश पूरी की, इसकी झोली में हर वो चीज़ डाली जो इसने मांगी। आप सब इससे बेतहाशा प्यार करते हो, मगर क्या कभी आपने इसका इजहार किया? आपका आप ही का प्यार, आप दोनों बेहतरीन दोस्त हो। इसके बाद बाजी और छोटे भाई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे में अलवीना अपनी दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। भाई घर के बाहर इंसान के बेशक दर्जनों दोस्त हों, लेकिन एक दोस्त इसका घर में भी होना चाहिए, और वो दोस्त माँ से बेहतर कोई नहीं हो सका। माँ जो अपने बच्चे की हर फीलिंग्स की बेहतर तौर पर समझ लेती हैं और इसकी प्रॉब्लम भी बेहतर तौर पर समझ सकती हैं। मगर सॉरी टू से दैट के आपके घर में वीनू को कोई दोस्त नहीं मिला। इसने सांस लिया और फिर बोली, इसके अलावा आप सब एतबार और एतमाद और भरोसे को सिर्फ लफाजी इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी आपने इसका इस्तेमाल किया है? जैसे आपने अभी मेरी बात पर फ़ौरन एतबार कर लिया। अगर आपको अपनी बहन पर यकीन होता, इस पर एतबार होता, तो आप मुझे गलत करार देते, लेकिन आपने मुझे कुछ कहने के बजाय अपनी बहन के खिलाफ की हुई बात को मान भी लिया। हाँ, हकीकत यही है कि वो आमिर को पसंद करती है, इससे फ़ोन पर बात करती है, लेकिन ये सिलसिला फ़िलहाल यहीं तक है। खुदा का शुक्र है वो अभी तक ना तो इससे मिली है और ना ही कहीं बाहर इसके साथ गई है, क्योंकि वो खुद समझती है कि क्या गलत है और क्या सही। इसके बाद इसने कहा, भाई अब आप पर है कि आप अपनी बहन को आमिर जैसे घटिया शख्स से कैसे बचाते हैं। एक्चुअली वो अलवीना को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वीनू इससे बात नहीं करेगी तो वो आपको हर बात बता देगा। वो आपके खौफ से इससे बात की जा रही है। वो सांस लेने को फिर रुकी। आप दिल से वीना पर एतबार कीजिए, इसके दोस्त बनिए, इससे अपनी बातें शेयर करें, कुछ इसकी जानने की कोशिश कीजिए। मैं दावे से कह सकती हूँ घर से मिलने वाला प्यार और तवज्जो इसे सिर्फ घर तक महदूद कर देगी। इसके समझाने वाले स्टाइल पर बाहर खड़ा सदीद मुस्कुरा दिया। वो अभी अभी आया था और सबसे मिलकर इससे मिलने चला आया था। मैं अम्मी और अब्बू से नहीं भाई, आप इन दोनों से ये जिक्र मत कीजिएगा। आप अपने पेरेंट्स की नेचर समझते हैं। आंटी ज़रा गुस्सैली हैं, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और वीनू जान जाएगी कि आप लोग इसके और आमिर के बारे में जानते हो। फिर आप लोगों से डरे बगैर वो हर काम कर गुजरेगी जो इसने अभी तक नहीं किया। वो बेख्तियार कह गई, तो मैं क्या करूँ? सदीद ने इसके हाथ से रिसीवर ले लिया था। यार बेचारी घंटे से समझा रही है, अभी भी तुम ये सवाल कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम सुबह यहाँ आ जाओ, हम मिलकर इस मसले का हल निकालते हैं। ठीक है। इसके शगुफ्ता अंदाज पर वो हैरान हुआ, जबकि तहूर नाराज़गी से घूर रही थी। कुछ देर इसने अलवीना के भाई से बात की, इसे समझाया और बातें की, फिर फ़ोन बंद कर दिया। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? शर्म आती है? 15 दिन बाद आया हूँ और ना सलाम ना दुआ, बल्कि ऐसे घूर रही हो जैसे मुझे ज़िंदा ही निगल जाओगी। खैर तो है, आज चची जान ने तुम्हें डिनर नहीं करवाया। आपको मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप मेरे कमरे में आने से पहले दरवाज़ा नॉक कर लिया करें, मगर आप हमेशा यूं ही दनदनाते हुए आ जाते हैं। इसके सख्त लहजे पर इसने खामोश नज़रों से इसे देखा और इसी खामोशी से इसके कमरे से निकल गया। चची, आपकी बेटी अपने आप को समझती क्या है? वो चची के कमरे में चला आया। क्यों, क्या हुआ? वो मुस्कुरा दी। इन दोनों की लड़ाई जब भी होती थी वो यूं ही मुंह फुलाए चला आता था। हर दफ़ा लड़ने का कोई नया बहाना मिल जाता है। इसे कहने लगी, मैं इसके कमरे में बगैर नॉक किए क्यों आता हूँ? तो गलत तो नहीं कहा? तुम खुद पढ़े लिखे हो, तुम्हें ऐसी बात कहने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। ताई ने इसे ही लताड़ दिया। अम्मा, आप फजूल में इसकी साइड ना लिया करें। अच्छा तो मैं तुम्हारी साइड लूँ? तुम्हारी साइड लेने को तुम्हारी चची जो हैं, और वैसे भी जब तुम गलत हो तो मैं तुम्हारी साइड कैसे ले सकती हूँ? इन्होंने चाय का कप उठाते हुए कहा। बहरहाल चची, आप तहूर को समझाएं, मुझ पर ज़्यादा रोब ना झाड़ा करे। ये बात आप बराह रास्त मुझे भी कह सकते हैं। बड़ों को दरमियान में क्यों घसीट रहे हैं? तहूर दरवाजे में खड़ी थी। एक तो आपके आने का कुछ पता नहीं होता, बगैर इतला देते ही आ जाते हैं। इस पर आप बगैर नौक किए कमरे में आ जाएं तो सदीद न जाने आपको आर्मी में जॉब कैसे मिल गई। इसकी बात सुनकर वो तिलमिला ही तो गया। ताई इंसान अपने कमरे में कितना रिलैक्स होकर बैठा होता, और ये मौसूफ। अच्छा बस बहुत हो गई, ठीक है मेरी गलती थी, मान ली, अब मुझे माफ़ करो। वो झंझला गया। हकीकत ही थी कि वो शुरू ही से अपनी गलती जान चुका था। इसके कमरे में जाने के बाद जिस तरह इसने उठकर दुपट्टा ओढ़ा था और खुले बाल समेटे थे, तभी शर्मिंदगी हुई थी। अम्मा, मैं वापस जा रहा हूँ, अब इतला करके ही आऊँगा। वो उठा था, सब अरे अरे ही करते रह गए, लेकिन वो बुर्क रफ्तारी से कमरे से निकल गया। तहूर इसके पीछे लपकी। वो अपने कमरे में जाकर बैग उठा रहा था। आप कहीं नहीं जा रहे? ओके। इसने बैग पकड़ना चाहा। क्यों? इसने बैग छीना। सदीद, अभी तो आप आए हैं।
ہاں تو میرے آنے سے آپ کون سا خوش ہوئی ہیں؟ اس نے چڑچڑے پن سے جواب دیا۔ ہر بات بتانا ضروری تو نہیں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اچھا لیکن ہر بات چھپانا ضروری تو نہیں، اسی کے انداز میں کہا۔ آپ نہیں جا رہے نا؟ ایک دم پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ اسے اپنی طرف تکتا پا کر پھر پلکیں جھک گئیں۔ ایک شرط پر، اگر تم میری بائک پر میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلو۔ اس نے بیگ پر سے ہاتھ ہٹائے۔ میرے خیال میں آپ یقیناً چلے جائیں۔ خفگی اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اب تو میں نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹی۔ طہور، اس کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ طہور اس کی سنجیدگی میں الجھ گئی۔ اس کے چہرے پر چھایا گمبھیر تاثر اس کے اعصاب پر بوجھ بن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت آن پڑی ہے۔ ایکچولی میں صرف ایک دن کی چھٹی پر آیا ہوں، نہیں جانتا اس کے بعد میں آ بھی سکوں گا یا نہیں۔ وہ بات شروع کر کے خاموش ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ لرزنے لگا تھا۔ طہور، میری پوسٹنگ بارڈر پر ہو گئی ہے۔ مجھے پرسوں اپنی بٹالین کے ساتھ وہاں جانا ہے۔ وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ پلیز تم اماں کو بتانے میں میری مدد کرو۔ تم جانتی ہو نا اماں مجھے جانے کی پرمیشن نہیں دیں گی۔ وہ جانتی ہیں آج کل حالات کتنے خراب تھے۔ بارڈر پر روز گولہ باری ہو رہی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے میں آپ کو خوشی خوشی رخصت کروں گی؟ پھر تائی اماں کو بھی میں ہی سمجھاؤں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کی ہر بات پر لبیک کہوں؟ سوری مسٹر سدید، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو بلیو می میں ساری زندگی… وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم ساری زندگی کیا کرو گی؟ وہ جس بے اختیاری سے اپنے جذبوں کو عیاں کر گئی تھی، اس نے سدید کو آسمانوں پر پہنچا دیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے نکلنے میں ایک پل لگایا تھا۔ قسمت ہے، انسان کی جولی میں جو ڈالنا ہو وہ بلا تکلف ڈال دیتا ہے، اور جو انسان خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہے اس کے لیے پھر رب بھی کچھ نہیں کرتا۔ وینا جب ان کے پاس آئی تو خاصی شرمندہ سی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی BBC الوینا ان تک خبر پہنچا چکی تھی کہ عامر نے الوینا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ الوینا اپنی عزت مشکل سے بچا کر گھر پہنچی تھی۔ کل الوینا کا فون الینا کو آیا تھا، تب اس نے روتے ہوئے ساری تفصیل بتائی تھی۔ کیوں؟ اب تمہیں عامر کی گھٹیا پن کا اندازہ ہوا؟ امامہ نے پوچھا۔ اس کا فون آیا تھا، وہ کافی شرمندہ تھا، مجھ سے سوری کہہ رہا تھا۔ اور تم نے معاف کر دیا؟ الینا نے پوچھا۔ ہاں، جب وہ اتنا شرمندہ تھا تو… امامہ نے نوٹس فائل میں گھسیڑ لیے اور سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ طہور کی دعائیں مزید لمبی ہونے لگیں۔ الوینا کے لیے راہ راست کی دعائیں اور سدید کی کامیاب واپسی کی دعا ہر وقت اس کے لبوں پر ہوتی۔ طہور، آج الوینا کو عامر کی اصل صورت دکھانی ہے، تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں امامہ، بہتر ہوگا کہ تم صرف اس کے سامنے ایسا کرو۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ ہوا تو وہ زیادہ شرمندگی محسوس کرے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ کم از کم وہ اس گھٹیا شخص کے لیے شرمندہ ہو۔ مانور اور الینا نے اس کی بات کی حامی بھری۔ واپسی پر وہ الوینا کو اپنے گھر لے آئی۔ اس نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا۔ جانتی ہو امامہ، گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا ہے۔ بھائی رات کو میرے پاس بیٹھ کر اتنی باتیں کرتے ہیں، آپی بھی میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ اس دفعہ انہوں نے عید کے کپڑے میری پسند کے بنائے ہیں، اور پتہ ہے صبح جب بھائی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے تو نہیں، تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، مجھے ایک بات میں بہت شرمندگی ہوتی ہے عامر کی وجہ سے۔ اگر بھائی کو وہ سب پتہ چل گیا تو وہ کتنے ہرٹ ہوں گے۔ امامہ اس کے انداز پر خوش ہو گئی۔ یعنی طہور کا اس کے بھائی کو سمجھانا بیکار نہیں گیا تھا؟ یعنی تم خوش ہو؟ اس نے عامر کے نمبر ڈائل کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت مختصر جواب دیا۔ ہیلو عامر، امامہ بول رہی ہوں۔ الوینا نے حیرت سے دیکھا۔ امامہ کے پاس عامر کا نمبر کہاں سے آیا؟ امامہ نے اسپیکر آن کر دیا۔ اب اسپیکر سے ہی بات کر رہی تھی۔ ہاں جانے عامر، کیسی ہو؟ بڑے دنوں کے بعد فون کیا۔ اپنا نمبر تو دیتی نہیں کہ میں فون کر کے ہی تمہاری خیریت پوچھوں۔ اس کے انداز میں ویسی ہی بےتابی تھی جیسی الوینا کے لیے ہوتی تھی۔ میں ذرا مصروف تھی، ایکچولی رمضان المبارک ہے نا، تو ذرا وقت کم ہی ملتا ہے۔ اس نے الوینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا تم مجھ سے کیا عیدی لینا چاہو گی؟ جو مانگوں گی دو گے؟ ہاں ضرور، تم مانگو تو صحیح، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اس کے لہجے میں چھپا پیار الوینا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ الوینا سے بات کرنا چھوڑ دو، میں چاہتی ہوں صرف میرے رہو، الوینا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ الوینا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ بس اتنی سی بات؟ ارے میں تو اس سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ ہی ڈیٹ ہے جو مجھ سے چپکی ہوئی ہے۔ میں اس سے اتنا روڈلی بات کرتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتی۔ اب تمہاری خاطر صاف صاف کہہ دوں گا، میں نے تو سنا ہے تم نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے؟ توبہ کرو، میں کیوں ایسا چاہوں گا؟ ایک نمبر کی مکار لڑکی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی عزت کا کوئی پاس ہی نہیں ہے۔ جانتی ہو مجھ سے ملنے چلی آئی۔ الوینا کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ رہا تھا۔ عامر، میرا خیال ہے امی آ رہی ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے فون رکھا اور آگے بڑھ کر اسے تھاما جو گرنے کو تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسک ہی تو پڑی۔ تم نے مجھ سے میرے عامر کو چھین لیا؟ کیوں کیا؟ امامہ نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ کیا کہا؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میری چوائس اتنی گھٹیا ہے کہ میں عامر کے پیچھے لگوں گی یا اس سے پیار کروں گی؟ اگر میری چوائس ایسی ہو تو پھر مجھ پر لعنت ہے۔ غصے سے اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ الوینا، آپ کے لیے میں نے اس گھٹیا شخص سے اتنے دن بات کی تاکہ آپ کو اس کی حقیقت بتا سکوں۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، نہ ہی تمہارے لیے سیریس ہے، اور تم اس کی خاطر گھر والوں کے اعتبار کو توڑ کر اس سے ملنے جاتی رہی ہو۔ انہیں دھوکہ دے کر تم اس سے فون پر پیار بھری باتیں کرتی رہی، اور اس دفعہ تو تم اس سے ملنے اس کے ساتھ فلیٹ تک چلی گئی۔ تم سوچو، اگر تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں نہ ہوتی تو کیا تم بچ پاتی؟ ایک مرد سے لڑکی کو اپنی عزت بچانا اتنا آسان نہیں۔ تم شکر کرو کہ تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرتی اتنی دعائیں تھیں، ورنہ جس مقصد کے لیے وہ تمہیں اتنے عرصے سے بیوقوف بنا رہا تھا وہ مقصد تو حاصل کر ہی چکا تھا۔ وہ اسے جتنا لتاڑ سکتی تھی لتاڑ رہی تھی۔ دراصل تم پیار کے لائق ہی نہیں۔ میں آج ہی تمہارے گھر فون کرتی ہوں اور تمہاری ساری حقیقت انہیں بتاتی ہوں۔ تم ہمارے سمجھانے سے تو سمجھی نہیں ہو، اب جب گھر والے جوتوں سے سمجھائیں گے تب عقل آئے گی۔ پلیز اماما، میں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی۔ پلیز تم گھر فون مت کرنا۔ مجھے بہت عرصے بعد سب کا پیار اور توجہ ملی ہے، پلیز مجھ سے وہ نہ چھینو۔ اس کا گڑگڑانا ثبوت تھا کہ وہ چاہے تو خود کو بدل سکتی ہے۔ وینو، ہم تمہارے دشمن نہیں۔ اگر عامر اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہوتا تو بلیو می، ہم سب مل کر اسے تمہارا نصیب بناتے۔ وہ صرف تمہارے جذبوں سے کھیل رہا ہے، اور تم اتنی بیوقوف ہو کہ بلا تکلف اسے سچ جان کر سارے جذبے لٹاتی جا رہی ہو۔ تم نے دیکھا نا کہ وہ مجھ سے بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے جو تم سے کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا تمہارے لیے ہوتا تھا۔ ڈفر، کم از کم آپ تو سمجھو کہ وہ تم سے سنسیئر نہیں ہے۔ اور دم بھر کے لیے رکی۔ جانتی ہو کہ مرد خود جیسا بھی ہو اسے بیوی جذبوں کی کواری چاہیے، اور جانتی ہو درست راہ تو یہی ہے نا کہ لڑکی اپنے جذبے، اپنا پیار صرف اپنے شوہر کی خاطر سینچ سینچ کر رکھے، اور جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہو تو ہر جذبہ اس پر نچھاور کر دیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ویل ڈن بھائی، ویل ڈن۔ آواز پر دونوں ہی بے ساختہ پلٹی تھیں۔ آپ یہاں؟ اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ ماما کا کزن تھا، کچھ دنوں پہلے ہی لندن سے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے نزدیک چلا آیا۔ کیا آپ نے یہ سب اپنی ذات کے لیے بھی سوچ رکھا ہے؟ جی، حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، واقعی مردوں کو تمہاری جیسی لڑکیاں ہی اپیل کرتی ہیں، جیسے کہ تم نے، اور تمہاری خوبصورت باتوں نے مجھے۔ خیر، باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ دونوں کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اماما نہیں جانتی تھی کہ اس کا الوینا کو سمجھانا اس کے اپنے لیے ہی سود مند ثابت ہوگا، کہ اس کا کزن اسے پرپوز کر دے گا۔ اس کے گھر والوں نے اتنا اچھا پرپوزل فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیا۔ عید کے دن اس کی منگنی کا فنکشن تھا۔ اس کی سٹوری سن کر ہر کوئی ایکسائٹڈ تھا۔ الینا، مانور اور الوینا نے چھیڑ چھیڑ کر اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جی ہاں، الوینا جس پیار کی متلاشی تھی وہ پیار اسے گھر والوں سے ملنے لگا تھا۔ اس نے عامر پر ہزار لعنتیں بھیجی تھی۔ اس نے پیار کے اصل معنی جان لیے تھے۔ گھر والوں کے سونپے گئے اعتبار کو اب سنبھال سنبھال کے رکھ رہی تھی۔ اسے بھائی کے بھروسے نے سیدھی راہ پر لگایا تھا۔ جب عامر نے گھر فون کر کے اس کے بھائی سے الٹی سیدھی بکواس کی تھی وہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بھائی نے کتنے یقین سے کہا تھا کہ وہ اور وینو خود بھی مجھے ایسی کوئی بات بتائے تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں جو اعتبار ہم اس پر کرتے ہیں اسے وہ کبھی توڑ ہی نہیں سکتی۔ تب الوینا نے قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی وہ اپنے گھر والوں کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ طہور بیٹا، یہ اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ دیکھو ذرا آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں۔ تائی جان نے اسے پیار سے بٹھاتے ہوئے کہا۔ تائی، عبادت کی راتیں ہیں نا تو بس ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، جاگ جا کر آنکھوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھوں کو پوروں سے دباتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ دونوں یہ جانتی تھی کہ ساری رات وہ عبادت کے ساتھ روتی بھی رہتی ہے۔ شام کو میں اور تمہاری ممی تمہاری آپا کو عیدی دینے جا رہی ہیں، تم چلو گی نا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں تائی جان، شاید آج چاند نظر آ جائے گا، میں گھر میں ہی رہوں گی۔ انہوں نے اچھا کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ شام کو روزہ کھلتے ہی وہ اوپر چھت پر آ گئی۔ باریک سا چاند اپنی جھپ دکھا رہا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، تو رمضان کی عبادتوں کا صلہ تو عید پر دے دیتا ہے، یا اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں سدید کی کوئی خبر پہنچا دے۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار پھسل آئے تھے۔ کیا مانگا جا رہا ہے جناب؟ سدید کی باری آواز اس کے کان کے پاس ابھری۔ سدید؟ وہ ایک دم پلٹی۔ آپ آ گئے؟ اس نے دیوانوں کی طرح اسے چھو کر دیکھا اور محسوس کیا، پھر بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ وہ اس کی اس حرکت پر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی طہور اس کے لیے اتنی بے قرار بھی ہوگی۔ ارے واہ، یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ الینا کی انٹری نے اسے چونکایا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ بکواس مت کرو، اپنی جی مٹانے کو اسے ڈپٹا۔ اچھا، اس نے بے اختیار کہا تو سدید کھلکھلا دیا۔ وہ بھی ہنس دی۔ آپ بتائیے، آپ کو شرم نہیں آئی میری دوست کو اتنا پریشان کرنے کی؟ کم از کم ایک خیریت کی اطلاع ہی دے دیتا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے رو رو کر اپنی جو حالت بنائی اس پر غور کیجیے۔ یہ تو وہ اتنی دیر میں اس کے چہرے پر کھوج ہی چکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے آنسو بہاتی رہی ہے۔ امیزنگ۔ آپ تھے نہیں نا تو اس لڑکی نے؟ تم چلو، مجھے تم سے مہندی لگوانی ہے، مرو نیچے۔ اس نے الینا کا بازو پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ وہ ہنستی ہوئی نیچے اتر گئی۔ سنو، تھینکس، اس نے کلائی پکڑ کر کہا۔ کیوں؟ اس نے کلائی چھڑاتے ہوئے پوچھا۔
اس اقرار کا جس کا میں برسوں سے منتظر تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں کہا، میں نے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا۔ اس نے سدید کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، ہر اقرار لبوں سے نہیں ہوتا۔ آج تو تمہاری روئی روئی نے اقرار کیا ہے کہ تم بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہو جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا گیا۔ اچھا، وہ ایک دم کھلکھلا دی اور اسے منہ چڑھاتی سیڑھیاں اتر گئی۔ ارے سنبھل کر، وہ لڑکھڑائی تو بے ساختہ بولا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی علینا کے پاس آ بیٹھی تھی۔ علینا فون پر سب کو اطلاع دے رہی تھی سدید کے آنے کی اور اس کے حصے کی مبارکباد سمیٹ رہی تھی۔ چاند مبارک ہو، علینا نے فون رکھ کر کہا۔ خیری مبارک، تمہیں بھی چاند مبارک ہو، اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بھئی مجھے کسی نے بھی مبارک نہیں دی، سدید نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ارے تو اتنی دیر اوپر کیا جھک مارتی رہی ہو، اس نے طہور کے کان میں کہا تو اس نے بے ساختہ اس کی کمر پر دھموکہ جڑا تھا۔ ویسے تمہیں دونوں چاند نظر آنے کی مبارک قبول ہو، وہ دوبارہ سرگوشی کہہ کر ہنسنے لگی۔ اب کہ اس کی ہنسی میں طہور کی مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔